آیت 27 تا 29 میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ کسی دوسرے کے گھر میں اجازت مانگے بغیر داخل نہیں ہونا چاہیے۔ عام طور سے مسلمان اس حکم پر عمل کرنے لگے تھے، لیکن کسی گھر کے غلام، باندیوں اور نابالغ لڑکے لڑکیوں کو چونکہ بکثرت گھروں میں آنا جانا رہتا تھا، اس لیے وہ اس حکم کی پابندی نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ بعض واقعات ایسے پیش آئے کہ لوگ کسی کے گھر میں ایسے وقت بلا اجازت داخل ہو گئے جو اس کے آرام اور تنہائی کا وقت تھا، جس سے نہ صرف یہ کہ اس کو تکلیف ہوئی بلکہ بے پردگی بھی ہوئی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی اور ان میں یہ واضح کر دیا گیا کہ کم از کم 3 اوقات میں ان لوگوں کو بھی بلا اجازت گھروں میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ 3 اوقات وہ ہیں جن میں عام طور سے انسان تنہائی پسند کرتا ہے اور بے تکلفی سے صرف ضروری کپڑوں میں رہنا چاہتا ہے، اور ایسے میں کسی کے اچانک آ جانے سے بے پردگی کا بھی احتمال رہتا ہے۔ البتہ دوسرے اوقات میں چونکہ یہ خطرہ نہیں ہے، اس لیے ضرورت کی وجہ سے ان کو بلا اجازت بھی چلے جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ، اور تمہارے بچے جب بڑے ہو جائیں، الحلم، اور وہ اس عمر کو پہنچ جائیں، خواب کی عمر کو، عقل کی حد کو، یعنی جب بالغ ہو جاتے ہیں یا جب سیانے ہو جاتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے بھی بچوں میں جب یہ شعور پیدا ہو جائے مرد و عورت کا ان چیزوں کا، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو وہ تمہارے گھروں میں آنے سے پہلے اجازت لیں گے، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے اس سے پہلے لوگ اجازت لیتے ہیں۔ اب بچوں کو آ کے باقاعدہ دستک دینی ہے، بتانا ہے کہ وہ گھر میں آ رہے ہیں۔ کسی کے گھر بھی گئے تو اب وہ بچے نہیں رہے، اب وہ بڑے ہو گئے، تو ان کا حکم وہی ہو گیا جو کسی کے گھر میں کوئی جائے تو بڑے لوگوں کا حکم تھا وہ پہلے گزر گیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ، اللہ اسی طرح واضح کرتا ہے لکم تمہارے لیے آیاتہ، اللہ اپنی آیات، اپنی باتوں کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالی علم والا ہے، اللہ حکمت والا ہے۔